یہ کالم کوئی 7.5 ماہ قبل 2 جنوری 2024 کو شائع ہوا تھا۔ تب اس کا عنوان تھا 9 مئی دھند گہری ہو رہی ہے۔ کتب مقرر کے طور پر وہی پرانا کالم پیش خدمت ہے۔ اس سوال تجسس کے ساتھ کیا دھند چھٹنے لگی ہے؟ 9 مئی کی منصوبہ بندی غارت گری پر مسلح افواج کا رد عمل قطعی غیر مبہم اور دو ٹوک تھا۔ کہا گیا یہ قومی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ سیاست کا لبادہ اڑے اقتدار پرستوں نے وہ کچھ کر ڈالا جو 75 سالوں میں ہمارا دشمن نہ کر سکا۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت، ریبیلیئن کی آگ بھڑکانے والوں کو قانون کے شکنجے میں کسا جائے گا۔ فسادیوں کے بدنما چہرے انسانی حقوق کے پرفریب پردوں میں چھپنے نہیں دیں گے۔ 9 مئی کو بھلائیں گے نہ معاف کریں گے۔ یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش کنسپریسی ہے۔ منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے یہی کچھ کرے گا۔ یہ بیانیہ تواتر سے دہرایا جاتا رہا ہے۔ بلا شبہ 9 مئی سیاق و سباق سے آزاد یک رونما ہو جانے والا ہنگامی حادثہ نہ تھا۔ واقعاتی شہادتوں سرکمسٹینشل ایویڈنس پر نظر ڈالی جائے تو ایک مربوط کہانی سامنے آتی ہے۔ اس زنجیر کی پہلی کڑی 16 جون 2019 کا دہکتا ہوا دن تھا جب ملک کی تاریخ میں بطور ISI سربراہ سب سے مختصر وقت صرف 8 ماہ بعد جنرل عاصم منیر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ قصور یہ بتایا گیا کہ مصلحت ناشناس جرنیل نے ٹھوس شواہد کے ساتھ اپنے وزیر اعظم کو آگاہ کیا تھا کہ سنگین قسم کی کرپشن نے ان کے گھر میں راہ بنا لی ہے۔ دھند کو وزیر اعظم نے اسی شام اپنی زرخیز کشت انتقام میں جنرل عاصم کے حوالے سے تخمنات کاشت کیا۔ فوراً بعد عاصم منیر کی مسند سنبھالنے والے جنرل فیض حمید بڑی محنت اور لگن سے اس میں کھاد ڈالتے اور پانی لگاتے رہے۔ بطور DGC وہ نواز شریف کا بھاری پتھر راستے سے ہٹانے اور 2018 کے انتخابات سے خان کی کامرانی کشید کرنے کا کار عظیم سر انجام دے کر خان صاحب کے مخصوص گوشہ دل میں جگہ بنا چکے تھے۔ تعلقات کی گرم جوشی سے سازش کی دوسری کڑی نے جنم لیا۔ سینیورٹی لسٹ پہ پہلے جرنیل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ اسی کے ساتھ جڑی تیسری کڑی یہ تھی کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لمبی ہم سفری کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی نے اس منصوبہ بندی پر پانی پھیر دیا۔ خان صاحب تو گھر چلے گئے لیکن فیض حمید زیادہ سرگرم ہو گئے۔ انہی دنوں نادرہ سے جنرل عاصم کے اہل خانہ کی سفری تفصیلات چرائی گئیں۔ پھر مسلک کے نام پر ایک دوست اسلامی ملک کو بھڑکانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ کڑیاں جڑتی رہیں، کہانی آگے بڑھتی رہی۔ عاصم منیر کا راستہ روکنے کے مشن میں جنرل باجوہ کو بھی شریک کر لیا گیا۔ خان صاحب انگاروں پہ لوٹتے اور آرمی چیف کی تقرری کے حساس موضوع کو چوکو چوپالوں میں اچھالتے رہے۔ ہم سفروں کے باہمی رابطوں نے نئے چیف کی تقرری سے قبل اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک بڑا طوفان برپا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے 26 نومبر کی تاریخ طے پائی۔ خان صاحب زخمی ٹانگ کے باوجود نکلے لیکن عوام نے ساتھ نہ دیا۔ سمندر تو کیا، لاہور سے نیم جار راوی بھی ہمراہ نہ لا سکے۔ ساری دنیا کے معتبر میڈیا نے عاصم منیر ہی کو اس لانگ مارچ کا ہدف قرار دیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی گواہی ریکارڈ پر ہے۔ میں نے خان سے کہا کہ ہمارے بلدیاتی انتخابات کے بعد اس لانگ مارچ 2 دن آگے کر دیا جائے تو خان صاحب بولے ہمیں عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا ہے۔ وہ آ گیا تو کیا فائدہ مارچ کا؟ اور وہ آ گیا، ساری تدبیریں دھری رہ گئیں۔ دل شکستہ فیض حمید بھی گھر چلے گئے لیکن بغض منیر کی آگ دونوں ہم سفروں کے دلوں میں بھڑکتی رہی۔ اکتوبر 2022 میں معروف صحافی ارشد شریف کے قتل اور نومبر 2022 میں خان پر قاتلانہ حملے کی تمام تر تفصیلات ابھی تک سامنے نہ آ سکی لیکن دونوں کا فائدہ ہم سفروں نے اٹھایا اور وارداتوں کا رخ فوجی قیادت کی طرف موڑ دیا۔ خان صاحب نام لے لے کر کوسنے دینے لگے۔ بات نہ بنی تو آخری چارے کے طور پر فیصلہ کن یلغار کا منصوبہ بنایا گیا۔ 3 درجاتی سازش تھی یہ۔ فوجی تنصیبات اور شہدا کی یادگاروں پر حملے، فوج کو مشتعل کرنا، PTI کارکنوں سے تصادم، خون ریزی اور لاشیں پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ اس صورتحال کی بنیاد پر فوج کے اندر ارتعاش اور اشتعال پیدا کرنا اور حتمی طور پر جسٹس بندیال کے ذریعے آرمی چیف کو معزول کرا کے کسی اور کو مسند پر بٹھانا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایسا ہو جاتا تو ملک و قوم پر کیا گزرتی۔ خان کے تیروں کا رخ اس کے بعد بھی جنرل عاصم منیر کی طرف رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے BBC کو بتایا میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایجنسیاں نہیں صرف آرمی چیف کر رہے ہیں۔ اسے ڈر ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو عہدے سے اس کو ہٹا دوں گا۔ جنرل عاصم منیر کی ISI سے فراغت اور BBC کو انٹرویو تک 4 سالوں پر محیط واقعاتی شہادتیں ایک ایسی مربوط کہانی بناتی ہیں جس میں کوئی جھول نہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس بغاوت، سازش اور سرکشی کے بارے میں فوج کی آتشی حساسیت میڈیا، عوام اور دوسرے اداروں تک نہیں پہنچائی جا سکی۔ سمندر پار والوں کو بھی نہیں بتایا جا سکا کہ جن لوگوں کے حقوق تم دہائی دے رہے ہو انہوں نے برطانیہ کے 6 اگست 2011 اور امریکہ کے 6 جنوری 2021 سے کہیں زیادہ
भयानक जराइम का इर्तिकाब किया। अब तक मुतय्यन अफराद पर मुतय्यन मुकदमात का दफ्तर भी न खुला। किसी फौजी या गैर फौजी अदालत में 9 मई बनाम की पुकार भी नहीं पड़ी। इस तगाफुल की जिम्मेदारी जिस पर भी है, उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को पहुँच रहा है। 9 मई को सरमाया इफ्तिखार समझने और मनसूबा साज क़यादत से वफा का दम बढ़ने वाले अमूमी सियासत के बेदाग और सादा मासूम किरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज के वाज़े अज़म के बावजूद बदनुमा चेहरे इंसानी हकूक़ के पुरफ़रेब पर्दे में छुप रहे हैं। फ़ौज इस शख्स को 9 मई का मरकज़ी किरदार और मनसूबा साज समझती है। अदालत उसे मासूम करार देकर उसके पैरोकारों को इजाज़त देती है कि वो जाएं और उसी किरदार से टिकटों की तकसीम और इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत करें। अदलिया और फ़ौज की सोच का ये तज़ाद तशवीशनाक मंतके में दाखिल हो रहा है। अगर फ़ौज के बकौल 9 मई नाकाबिले फ़रामोश और नाकाबिले मुआफ़ी है, तो बिला ताख़ीर तमाम शवाहिद के साथ बगावत और साजिश की जुज़ियात को सामने लाया जाए, ताकि मीडिया, अवाम और अदलिया तक वाज़ेह पैगाम जा सके कि उनका ज़ाब्ता किन लोगों से पड़ा है। मामलात इसलिए उलझ रहे हैं कि 9 मई की संगीन अभी तक पूरी तरह आश्कार नहीं की जा सकी। तवील खामोशी के बायस धुंध गहरी हो रही है। सफ़र तक महदूद होती हद निगाह किसी भी हादसे का सबब बन सकती है।